مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں وہ سبھی حضرات جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ جلسے کتنی محنت سے ہوا کرتے ہیں۔ یقیناً کمیٹی والے مہینوں کوششیں کرتے ہیں، تب جا کر کے ایک جلسہ منعقد ہو پاتا ہے۔ اور جو ذمہ داریاں رکھنے کمیٹی کی تھی، ممبران جلسہ کی تھی یا صدر محترم کی تھی، انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں مکمل کر لی۔ اب یا تو ذمہ داری میری رہ گئی ہے یا آپ کی رہ گئی، سمجھ رہے میری بات؟ یا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے یا میری ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آنے کے بعد اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ اب تھوڑی دیر مجھے بول کے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑی آپ سے گزارش ہے، یہ بغلوں میں جو ہاتھ ہے نا انشاءاللہ یہ نکل جائیں گے اگر تھوڑا سا آپ زور سے بولنے لگ جائیں گے تو۔ ہاں وہ والے بغلے نہیں، ابھی جو ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ جب کبھی بغلوں کی جماعت اترنے لگتی ہم اسے وہاں بھی موسم کہتے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ والے جو ہاتھ ہیں نا یہ تھوڑا سا باہر نکالیں اور محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ابھی تک بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ میری نظروں کے سامنے زیادہ تر جوان بچے ہیں یا پھر چھوٹے بچے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ بڑا اچھا خطاب آپ نے حضرت علامہ مولانا حسن عالم صاحب قبلہ سے سنائی ہے، ہمارے سینئر ساتھی ہیں مدرسے کے، اور انہی کی بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کلاس میٹ ہیں، ساتھی ہیں، کلاس فیلو وہ نہیں، کلاس فیلو وہ نہیں جو کلاس میں ساتھ فیل ہو گئے ہیں، مطلب ہمارے ہم سبق ساتھی رہے، اور ماشاءاللہ تعلیم کے دور سے ہی محبت ایک دوسرے کے درمیان رہی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کو سلامت رکھے، اور ساتھ میں جتنے بھی حضور کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاری مشرف صاحب قبلہ یہ اس میدان کے پہلے شہ سوار رہ چکے ہیں۔ ہاں جب یہ مائک پہ کھڑے ہوتے تھے تو لوگ خود بخود بولنے لگ جاتے تھے، لیکن آج یہ بلوانے نہیں، یہ سب کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ بول دیں تو سمجھ لینا بہت کچھ ہو گیا ہے، یہ بول دیں تو بڑی بات ہے، لیکن انشاءاللہ جس کا جتنا حصہ ہے اسے اتنا بولنا ہے۔ اور حضرت مولانا سلیم رضا کدھر ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، بڑی تھوڑا سا آگے آ جائیں، ان کو آگے بات آپ آگے تشریف لے آؤ، چھکی میں بیٹھو، ساری تمہاری محنتوں کا تو نتیجہ ہی ہے، ہم تو پکے بات کے کھانے والے لوگ ہیں۔ تھوڑا آگے خیریت ہیں آپ لوگ؟ ذرا محبت سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور یہ بات بہت پہلے کہی گئی تھی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا۔ لائق مبارکباد ہے اس بچے کے ماں باپ جس بچے نے قرآن کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور ہم سب سے زیادہ لائق مبارکباد ہیں یہ آپ کے محسن، آپ کے کرم فرما جنہوں نے رات و رات محنت کر کے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ اور میں اکثر ایک بات قاری صاحب کہا کرتا ہوں، میں یہ بات اکثر کہتا ہوں اور اکثر تقریروں میں یہ بات سننے ملے گی کہ حق بحقدار رسد، جس کا جو حق ہو مفتی صاحب اسے وہ حق پہنچنا چاہیے۔ اور ہمارا معاشرہ بھی بڑا عجیب ہے، یہ انصافی ممبر سے لے کے نیچے تک کی گئی ہے، یہ صرف نیچے والوں کا کام نہیں، یہ اوپر بھی یہ ناانصافی کی گئی ہے۔ جو استاذ اپنے بچوں کو 5 سال تک محنت کر کے حافظ بناتا ہے، اس کا نہ تو اسٹیج پہ نام دکھائی دیتا ہے نہ اشتہار میں۔ ہاں ہم 1 گھنٹے کے لیے آئے، کسی بھی اشتہار میں دیکھ لیں نا اتنا بڑا نام لوگ ڈال دیتے ہیں۔ ہم سے زیادہ عزت کے حقدار یہ ہیں، ہم سے زیادہ پیار ان سے کرو، ان سے ہم سے زیادہ پیار کرو۔ انہوں نے راتوں میں اٹھ کے آپ کے بچوں کو پڑھایا، انہوں نے راتوں میں جاگ جاگ کے آپ کے بچوں کو قرآن یاد کرایا، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم چمکتے کو سلام کرتے ہیں، اور یار یہ چمک دمک کب تک؟ ایک دن تو سورج کو بھی زوال ہے،
کیا تم نے چڑھتے سورج کو نہیں دیکھا؟ جب صبح ہوتی ہے تو روشنی اس کی دھیمی ہوتی ہے، دوپہر تک پورے شباب پر ہوتا ہے، شام آتے آتے یہ بتا جاتا لوگوں میں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں چمکتا، میرے بھی کچھ وقت ہے جس میں مجھے بھی چھپنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو مزاج ہے نا کہ جو چمکدار ہے اس کی عزت کرنا کافی ہے نہیں، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو قرآن کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ منبر پر خطبہ اور شعراء پر پیسوں کی بارش ہے۔ کیوں مفتی صاحب قبلہ؟ یہ سچی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے منبر پر جو پیسے لٹائے جاتے ہیں یا تو خطبہ پر یعنی تقریر والوں پر یا نعت والوں پر، آخر ہم نے قرآن والوں کا حصہ کہاں رکھا؟ رمضان میں 20,000 دے کر کے اس کی محنت کا ہم نے اس کو صلہ دے دیا، 50,000 دے کر کے ہم نے اس کی محنت کا حق ادا کر دیا۔ یہی حالات رہے تو ایک دن وہ آئے گا، بستی نہیں بلکہ کئی کئی گاؤں میں جا کر کے تلاش کرو گے تو کوئی ایک عالم نظر آئے گا۔ آج مدرسے میں بچے نے قدم رکھا فوراً اس کا ذہن ہو جاتا رہے پیسے کس پہ زیادہ آتے ہیں کہ پیسے شان عرب پہ زیادہ آتے ہیں، تو بھائی میں بھی شان عرب بنوں گا کہ بھئی سب سے زیادہ نعرے کس کے لگتے کہ بھئی حماد کے لگتے، وہ بھی حماد بنے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، جیسے ہم محفلوں میں خطبہ کا سلیکشن کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، شعراء کا کرتے ہیں، ویسے ایک مشاق قاری کا بھی کیا ایک مشاق قاری کا بھی انتخاب کیا کریں اور اس کو بھی اسی شان کے ساتھ سنا جائے جس طرح قرآن، جس طرح خطیب کے خطاب کو سنا جاتا ہے، نعت خواں کے نعت خوانی کو سنا جاتا ہے، اسی طرح سے حافظ قرآن کی تلاوت سنو۔ اگر پیسے لینے کا حق شعراء کا ہے، پیسے لینے کا حق خطبہ کا ہے، تو اس سے زیادہ کئی حق پیسے لینے کا حق قرآن کے قاری کا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنانا چاہتے ہو تو اگر کوئی قرآن کا تلاوت کرنے والا ہو، ہوتا کیا ہے ابتدا میں قرآن کی تلاوت کرائی جاتی ہے اور اس حال میں کرائی جاتی ہے، نہ سننے والا ہے نہ سنانے والا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بڑے بے دلی کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں صاحب، اگر محفلوں میں قرآن کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہو تو ایک اچھے قاری کا انتخاب کرو جو مشاق بھی ہو، جس کے لہجے میں جادو ہے، جس کے انداز میں اثر ہو، جب وہ پڑھے تو ہوائیں تھم جائے، جب وہ پڑھے تو فرشتے، جب وہ پڑھے تو پرندے رک جائیں۔ ایسے قاری کا انتخاب کرو جب وہ قرآن پڑھے اس پہ پیسے لوٹاؤ۔ خدا کی قسم، اگر تیرا بیٹا قرآن پڑھنے والے کو دیکھے گا تو یہ بعد میں سوچے گا کہ خطیب بننا ہے، یہ بعد میں سوچے گا کہ شاعر بننا ہے، سب سے پہلے مدرسے کی طرف رخ کرے گا تو خیال یہ آئے گا خطیب بنوں نہ بنوں، قرآن کا قاری پہلے بن کے نکلے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے رسول آواز، اس کا بھی خیال کرو، قرآن کے قاریوں کی عزت کرو، ان کی قدر کرو۔ ہم نے قرآن والوں کو صرف امامت تک محدود کر رکھا ہے۔ مزاج ہے ہمارا کہ حافظ جی بنائیں گے اللہ کو کہیں نہ کہیں مسجد ملے گی، ٹائم تو کٹتا ہی رہے گا اللہ کا، یہ سوچ کے ہم نے بچوں کو پڑھایا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے کتنی بڑی ذمہ داری مسجد کی دی۔ معذرت چاہتا ہوں، بڑے بڑے قابل لوگ ممبر شریف پر ہیں، نماز پڑھانا بڑا مشکل کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام اگر ہے تو وہ نماز کا، اور لیکن مسجد میں کچھ لوگ ایسے بھی انتظار میں بیٹھے رہے امام صاحب کب گھر کو جائیں گے میں مصلی پہ چڑھ جاؤں۔ یہ مزاج ہے لوگوں کے۔ کسی نے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا حضور آپ کو کتنا علم ہے؟ آپ نے فرمایا بس یوں سمجھ لو کہ اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں۔ کتنا علم چاہیے نماز کے لیے؟ اعلیٰ حضرت جیسا شرح کہتا کہ بس میں اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں۔ آج دیکھو وضو کے فرائض بھی آدمی مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں، اور کتنی جگہوں پر ہماری میخ کی عادت ہے، بولے کہ آج انگوٹھا ہل گیا امام کا، ایسا لگ رہا ہے جیسے انگوٹھا نہ کوہ تور ہل گیا ہو، پورے محلے میں کہہ رہا انگوٹھا ہل گیا امام صاحب کا۔ تو نماز پڑھ رہا تھا کہ امام کا انگوٹھا ہی دیکھ رہا تھا؟ تو سوچو تو صحیح، پوری نماز امام کے پیچھے بیٹھ کے پڑھتا، باہر نکل کے کہتا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن امام صاحب کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ وہ کمیاں نکال رہے ہیں
جنہیں صحیح سے کلمہ تک یاد نہیں ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب بے علم لوگ فتوے دینے لگے تو سمجھو قیامت سر پہ آ گئی. کھڑے ہو کے لوگ کہتے تھے نہیں جی اس کو یہ نہیں آتا, اس کو وہ نہیں آتا. او بھائی خیال کر اپنے گریبان میں جھانک, تجھے کتنا آتا ہے, تجھے کچھ آتا کہ نہیں آتا ہے. اللہ معاف کرے, میں یہ نہیں کہتا کہ صاحب امام کو اٹھا نہیں مت. سچی بات یہ ہے کہ اگر امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے نا مسجد میں جماعت میں تو یہ تو ہٹاؤ, پابندی نہیں کر پاتے, سوتے ہی رہتے ہیں, ان کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی. کیوں؟ تو جو اپنے بیٹے کو لحاف اڑا کے آیا اس پہ نماز فرض نہیں تھی, اس کے اوپر جو اونی چادر ڈال کے آیا اس پہ فرض نہیں تھی. ہمارا مزاج ہے کہ ہم بس تنقید کرنے کے عادی ہو گئے. وہ کہتے مولوی بہت آتے, معاشرہ سدھر نہیں رہا, تو اس سے تیرا بیٹا نہیں سدھر رہا, ہم سے تو خاک سدھر جائے گا. اپنے معاشرے کو آپ دیکھیے, جو لوگ معاشرے میں باوقار کہے جاتے ہیں وہ اپنے بچے کو اچھے انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے, جہاں کی فیسیں بھی 7-7 ہزار روپے منتھلی ہے. انگلش میڈیم بچے کو بھیجا جا رہا ہے, بچے کو 18 گھنٹے انگلش پڑھائی جاتی ہے, 18 گھنٹے, آدھا گھنٹہ قرآن. کیا ذہن دیا ہم نے بچے کو؟ بچہ یہ نہیں سوچے گا ہمارے ماں باپ نے جس کو 18 گھنٹے دیے وہ زیادہ اہم ہے یا جس کو آدھا گھنٹہ دیا گیا وہ زیادہ اہم ہے. سوچا ہم بچوں کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں؟ اور بچہ اگر آدھے گھنٹے میں 5 منٹ تاخیر سے آئے تو باپ فون کر کے کہتا مولانا ابھی تک بیٹا نہیں آیا, پتہ نہیں ہے اسکول کو لیٹ ہو رہا ہے. وہ حیا کر, شرم کر, تو نے بچے کے ذہن میں کیا ڈالا کہ قرآن کی اہمیت نہیں ہے, قرآن کا وقار نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں مولانا بچے کی گالی نہیں چھوٹ رہی ہے, بچہ صبح ہی اٹھ کے ڈانس کرتا, مجھے بتا تو صحیح 8 سال تو نے بچے کی پرورش کی ہے, 90 سال میں مسجد میں بچے کو تو نے بھیجا ہے, مجھے بتا تو صحیح 8 سال میں تو نے کتنی تبدیلی کی ہے. تجھے کیا لگتا ہے کہ تیری 18 سال کی غفلت کا مولوی 1 سال میں علاج کر دے گا؟ جو تو نے 8 سال تک تو نے لاپرواہی برتی ہے اس کا مولوی 5 دن میں علاج کر دے گا. اور بھائی بچوں کی پرورش 10 سال کے بعد نہیں ہوتی ہے. ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے جب بچے ماں کے شکم میں آ جایا کرتے ہیں تبھی سے بچوں کی پرورش کا اہتمام کیا جائے. جب بچے ماں کے شکم میں آ جائیں تو ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گانے نہ سنا کریں, بے وقت سویا نہ کریں, فضولیات میں نہ لگا کریں.